خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج کے ولاگ میں ہم یورپ کی جو امیگریشن پالیسی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ ای یو نے جو ہے وہ ایک نئی سخت گیر امیگریشن پالیسی کے حوالے سے جو ہے وہ قدم اٹھایا ہے، اور اس میں جو اسائلم سیکرز یورپ میں آئیں گے ان کے لیے یورپ سے باہر جو ریٹرن ہبز ہیں جس میں کافی عرصے سے بات کی جا رہی تھی، اب اس کو جو ہے وہ قانونی شکل دے رہے ہیں، اور اس پہ جو ہے وہ دونوں طرف سے جو ہے وہ آرا آ رہی ہیں۔ کچھ اس کو جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ بالکل یہ ضرورت تھی یورپ کی اور یہ قانونی طور پہ یہ ٹھیک ہے، لیکن اس پہ جو ہے وہ تنقید بھی آ رہی ہے کہ یورپ سے باہر اگر آپ ان اسائلم سیکرز کو رکھیں گے یا ان کو وہاں پہ ڈیٹین کریں گے تو یہ آپ کی اپنی جو اقدار یا اپنی جو کہہ لیں کہ قوانین تھے ان کے منافی ہے۔ تو اس پہ کافی جو ہے وہ بحث چھڑ گئی ہے۔ پہلے ہم اس کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ کیا کچھ ہوا ہے اور اس کے اثرات کس حد تک ہوں گے۔ تو بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں آپ کو پتہ ہے کہ یورپی یونین کا جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ یورپی پارلیمنٹ بھی بیٹھتی ہے، اور یورپی یونین کے جو وزرائے خارجہ ہیں وہ بھی وہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ تو یونین کے جو وزرائے داخلہ ہیں انہوں نے امیگریشن پالیسیز کے حوالے سے ایک پیکج کی منظوری دی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ یورپ میں جو پناہ کی تلاش میں آنے والے لوگ ہیں ان پہ سخت کنٹرول قائم کیا جائے، اور اس میں سب سے اہم فیصلہ یہ ہے کہ یورپ سے باہر جو ہے وہ ریٹرن ہبز جو ہیں وہ قائم کیے جائیں گے۔ وہ یہ ہوگا کہ جو تارکین وطن یورپ آ کے اپنی اسائلم کی اپلیکیشن دیتے ہیں، اور اگر ان کی اسائلم کی اپلیکیشن جو ہے وہ مسترد ہو جاتی ہے اور ان کو فوری طور پہ ان کے اپنے ملک میں واپس نہیں بھجوایا جا سکتا، تو ان کو سیف کنٹریز، یعنی یورپ کے باہر کچھ ممالک ایسے ہوں گے سیف کنٹریز، چاہے وہ ان کے اپنے ملک نہ ہو، تو وہاں پہ ان کو رکھا جائے گا اور وہاں سے پھر ان کو اپنے ملک میں جب پاسبل ہوگا بھیج سکیں گے۔ یعنی وہ افریقہ کے کچھ ممالک ہو سکتے ہیں یا وہ کوئی اور ہو سکتے ہیں، وہ یورپ میں اگر وہ لوگ آئیں گے اسائلم کے لیے اپلائی کریں گے، اسائلم اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے اور ان کو کسی وجہ سے نہیں بھیج سکتے، مثلا ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے یا ان کا ملک ان کو ریسیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ اسائلم کی ریجیکٹ ہو گئی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو یورپ کے ای یو کے جو 27 ممالک ہیں ان سے باہر کسی تھرڈ کنٹری میں جہاں پہ وہ ریٹرن ہبز ہوں گے، یعنی وہ سینٹرز ہوں گے، ان میں بھیج دیا جائے گا، اور وہاں پہ بھی ان کو ایک محدود ایریے میں ہی رہنا پڑے گا۔ دوسرا اس میں یہ کیا گیا کہ جو یورپ چھوڑنے سے انکار کریں گے ان کے لیے سخت سزائیں ہوں گی، ان کی ڈیٹینشن مدت بڑھا سکتے ہیں، زیادہ عرصہ ان کو حراست میں رکھ سکتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ جو محفوظ ملک میں جو جن کو بھیجا جائے گا تو وہاں سے ان کو پھر واپس ان کے اپنے ملکوں میں ڈپورٹ کر دیا جائے گا، اور ای یو وہاں بھیجے گا جہاں سمجھے گا کہ یہ محفوظ ملک ہے، ان کو جسمانی طور پہ یا اور کوئی پرابلم نہیں ہوگی، لیکن وہ وہاں پہ وہ رہ نہیں سکیں گے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ یورپ جو ہے اپنی امیگریشن پالیسیز میں ڈے بائی ڈے جو ہے وہ سختیاں لا رہا ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو یورپ میں آنے والے غیر قانونی طور پہ جو لوگ آتے ہیں یا جو اسائلم کے لیے آ رہے ہیں ان کی تعداد بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے، یعنی صورتحال ایسی سنگین نہیں ہے، اور 2025 میں جو غیر قانونی طور سے لوگ یورپ میں آئے ہیں ان کی تعداد میں 20% کمی ہوئی ہے، یعنی آلریڈی جو سخت اقدامات ہو چکے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے یہ سلسلہ کافی کم ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو دائیں بازو کی جماعتیں ہیں اور جو یہاں کے ان کے سیاسی معاملات ہیں یا پولیٹیکل ریزنز ہیں ان کی وجہ سے مطلب حکومتوں پہ جو ہے وہ پریشر ہے کہ وہ سخت اقدامات کریں، اور کچھ جو ظاہر ہے یہاں کی جماعتیں ہیں ان کا یہ سیاسی ایجنڈا ہے، انہوں نے انتخابات میں جانا ہے، انہیں اپنے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم نے اتنے سخت گیر قسم کے اقدامات کیے ہیں، اور اسی حوالے سے جو مائیگریشن کمشنر ہیں ای یو کی ماگنس برونر، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس رفتار کو تیز کرنا ہے تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ حالات ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ لیکن دوسری جانب ان اقدامات پر جو ہے وہ تنقید بھی آ رہی ہے حقوق انسانی کی تنظیموں کی جانب سے بھی، اور بعض جو ہے این جی اوز انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ اقدامات جو ہیں وہ انسانی حقوق کے منافی ہیں، اور ایک این جی او نے کہا ہے کہ ای یو کا مقصد جو ہے جو لوگ یہاں پہ آئیں پناہ کی تلاش میں ان کو تحفظ فراہم کریں، نہ کہ یہ سرمایہ کاری اور دوسری چیزوں کے حوالے سے اس کو دیکھیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس سے جو ہے وہ حالات خاصے خراب ہوں گے، اور جن لوگوں کو واقعی یہاں پہ
تحفظ کی ضرورت ہوگی وہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، ان تمام اقدامات میں کلیدی رول جو ہے وہ ڈنمارک کا ہے۔ آپ نے حال ہی میں ایک میرا ولاگ دیکھا تھا جس میں یہ بات کی گئی تھی کہ سویڈن تو ڈنمارک سے بہت متاثر ہے، اور یہاں کے امیگریشن کے جو وزیروں کئی دفعہ وہاں پہ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ڈینش ماڈل کو فالو کر رہے ہیں، اور کافی حد تک انہوں نے کیا بھی ہے۔ لیکن برطانیہ نے بھی کہا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ ڈنمارک کا جو ماڈل ہے، خصوصاً جو اسائلم کے حوالے سے، اس کو ہم کاپی کریں گے۔ تو اب یہ جو ایو کے جو قوانین تبدیل ہو رہے ہیں، ان میں جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ ڈنمارک کی جانب سے ہے، کیونکہ ڈنمارک اس وقت جو ہے وہ ایو کا صدر ہے۔ یہ روٹیشنل پریزیڈنسی ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہ سارے اقدامات جو ہے وہ پاس کروا رہے ہیں اس اپنے پیریڈ میں، تاکہ امیگریشن کے قوانین سخت سے سخت بن سکیں۔ اس کا فائدہ جو ہے وہ تمام ممبر ممالک کو بھی ہو۔ اس سلسلے میں جو ایو سفارتکار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام ممبر ممالک میں اس حوالے سے وسیع تر اتفاق کی ضرورت ہے، تاکہ مشترکہ طور پہ سخت اقدامات کیے جا سکیں، اور دوسرا ان اقدامات کو ہم تیزی سے آگے بڑھائیں۔ لیکن ان پہ کئی ممالک نے جو ہے وہ اعتراضات بھی کیے ہیں، اور تمام ممالک ان چیزوں سے مکمل طور پہ خوش نہیں ہیں۔ فرانس نے جو ہے وہ ان اقدامات کی جو قانونی حیثیت اور ان کے جو مؤثر ہونے پہ جو ہے وہ سوالات اٹھائے ہیں۔ اسی طرح جو اسپین ہے، اس نے کہا جو ریٹرن ہبز ہیں وہ پہلے بھی کوشش کی گئی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے یہ نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود جو سینٹر ٹو رائٹ یا جو رائٹ ونگ کی پارٹیز ہیں، یعنی دائیں بازو کی جماعتیں اور اراکین جو ہیں وہ یورپی پارلیمنٹ میں، انہوں نے اس منصوبے کی جو ہے وہ منظوری دے دی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی انہوں نے طے پایا ہے کہ یورپ کے مختلف ملکوں میں اسائلم سیکرز کا بہت زیادہ جو ہے وہ دباؤ ہے، وہاں پہ بہت زیادہ آتے ہیں، جیسے یونان میں، اٹلی میں، اور وہ ان کو نہیں رکھ سکتے۔ تو جو 30,000 کے قریب اسائلم سیکرز ہیں، یہ پورے یورپ میں تقسیم کیے جائیں گے، یعنی باقی یورپی یونین کے ممالک بھی یہ بوجھ اٹھائیں، صرف اٹلی اور یونان نہ اٹھائے، اور ان پہ یہ پریشر نہ ہو۔ لیکن اس میں کچھ ممالک جو ہیں وہ اسائلم سیکرز کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ہاں حالات ایسے ہیں، ہماری پالیسی سخت ہیں۔ تو اس کا حل یہ کہا گیا ہے کہ فی اسائلم سیکر جو ہے وہ 20,000 یورو دے دیں، تو یعنی 20,000 یورو دے کے ایک اسائلم سیکر جو ان کے حصے کا وہ وہاں پہ نہیں آئے گا۔ یعنی اگر کوئی ملک 100 جو ہے وہ اسائلم سیکرز کو نہیں لینا چاہتا تو اس کو 20 لاکھ یورو ادا کرنے ہوں گے، پھر وہ دوسرے ملک جو ہے وہ لے لیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ سلسلہ جو ہے چل رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے ڈے بائی ڈے، تمام یورپی ممالک میں جو ہے وہ مائیگریشن کے حوالے سے صورتحال سخت ہوتی جا رہی ہے، نئے نئے امیگریشن کے قوانین بن رہے ہیں۔ یہ امریکہ کا حال دیکھیں کہ وہاں جو ہے جس تبدیلی آئی ہے، لوگ سوچ نہیں سکتے تھے کہ امریکہ میں امیگریشن کے حوالے سے ایسا ہوگا، لوگوں کو جس حالت سے ڈپورٹ کیا جائے گا، یا آئے دن وہاں پہ جو بیانات آتے ہیں۔ برطانیہ نے جو صورتحال پیدا کی ہے یہ بھی بالکل نئی ہے، اور باقی یورپی ممالک جو آلریڈی ان چیزوں کو لے کے آگے چل رہے تھے، جیسے ڈنمارک تھا، اور اس میں نیدرلینڈز بھی شامل کر لیں، اور سویڈن میں جب حکومت چینج ہوئی ہے یہاں پہ، تو یہ پوری ویو اب آ رہی ہے۔ اور یہ ولاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک اوور ویو ہو کہ یہاں کے حالات کس قسم کے ہیں، کس قسم کی پالیسیز آ رہی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، انسانی تاریخ میں جو ہے وہ آنے جانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، مائیگریشن چلتی رہے گی، لوگ پھر بھی آتے رہیں گے۔ اور دوسری اگر یورپ اس چیز کو سمجھے تو یورپ کو انسانی جو ہے وہ فورس کی، لیبر فورس کی بھی ضرورت ہے ان کو رن کرنے کے لیے بھی۔ تو یہ معاملات بھی ہیں۔ بہرحال یہاں پہ جو بھی اپڈیٹس ہو رہے ہیں میں اپنے اس چینل کی مدد سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا جا رہا ہوں، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ ان کو دلچسپی سے دیکھتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، دوستوں سے شیئر کرتے ہیں۔ تو اس ولاگ کے حوالے سے بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے بہت جلد ملاقات ہوتی ہے۔